السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم اپنے یوٹیوب چینل امیزنگ اسلامک اسٹوری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل میں معتبر اور اسلامی اور تاریخی واقعات پیش کیے جانے کو پسند کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریے۔ تو آئیے چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ آج ہم ایک خوبصورت حدیث اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ اس حدیث میں بہت خوبصورت انداز میں ایک اعرابی نے خدا کی تعریفی کلمات کہے ہیں۔ پہلے ہم حدیث پیش کرتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بأعرابی وهو يدعو في صلاته وهو يقول یا من لا تراه العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه فوكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأعرابي رجلا فقال إذا صلى فأتني به فلما صلى أتاه وقد كان أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب من بعض المعادن فلما أتاه الأعرابي وهب له الذهب وقال ممن أنت يا أعرابي؟ قال من بني عامر بن صعصعة يا رسول الله. قال هل تدري لما وهبت لك الذهب؟ قال للرحم بيننا وبينك يا رسول الله. قال إن للرحم حقا ولكن وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عز وجل. اب ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیہات کے رہنے والے ایک شخص کے پاس سے گزرے جو نماز میں یوں دعا مانگ رہے تھے، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه۔ اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور کسی کا خیال اور گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور نہ ہی تعریف بیان کرنے والے اس کے تعریف بیان کر سکتے ہیں، اور نہ زمانے کی مصیبتیں اس پر حاوی ہو سکتی ہیں، نہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور نہ اسے زمانے کی آفتوں کا کوئی خوف ہے۔ اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزن، دریاؤں کے پیمانے،
بارشوں کے قطروں کی تعداد اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتی ہے، اور اے وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اور جن پر روشنی ڈالتا ہے، اور جن پر دن روشنی ڈالتا ہے، نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے، اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو، اور نہ سمندر اس چیز کو چھپا سکتے ہیں جو ان کی تہ میں ہے، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہے۔ آپ میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہترین حصہ بنا دیجئے، اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دیجئے، اور میرا بہترین دن وہ بنا دیجئے جس دن میری آپ سے ملاقات ہو، یعنی موت کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو مقرر فرمایا کہ جب یہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو انہیں میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کان سے کچھ سونا ہدیے میں آیا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں وہ سونا ہدیے میں دیا۔ پھر ان دیہات کے رہنے والے شخص سے پوچھا، تم کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، قبیلہ بنو عامر سے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سونا میں نے تمہیں کیوں ہدیہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وجہ سے کہ ہماری اور آپ کی رشتہ داری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں اس وجہ سے سونا ہدیہ کیا کہ تم نے بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔